السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ ثوابی کے جلسے پہ بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے ثوابی میں پاور شو کیا۔ ایک جرگہ تھا جس میں کارکنان سے حلف لیا گیا۔ اس سے متعلق بات کرتے ہیں کہ آیا ثوابی کا جلسہ کامیاب رہا، کتنے لوگوں نے تقریباً بیچ میں شرکت کی، کیا کیا اعلانات ہوئے۔ ثوابی کا جلسہ آج جو ہے شام کے ٹائم میں شام لیٹ آور تک جاری رہا۔ لوگوں کی بڑی تعداد بے شک اس میں شامل تھی اور یہ ایک کامیاب جلسہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو جگہ منتخب کی گئی تھی جلسے کے لیے اس میں 50 سے 60 ہزار لوگ کی بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ 25,000 کرسیاں بقول پاکستان تحریک انصاف کہ 25,000 کرسیاں وہاں پہ میدان میں لگائی گئی تھیں۔ کرسیاں مکمل طور پہ فل تھی۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ 25 سے 30 ہزار 40 ہزار افراد جو ہیں وہ تقریباً جلسے میں جو رپورٹ آ رہی ہے کہ جلسے میں شرکت کی۔ 40 ہزار لوگوں کا جلسہ میں آنا بہت بڑی بات ہے، تو لوگوں نے کافی تعداد میں شرکت کی اور ان سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے باتیں کی۔ شیخ وقاص نے باتیں کی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو سینئر قیادت ہیں انہوں نے باتیں کی، جو آج کل جنرل سیکرٹری ہیں، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے باتیں کی۔ یہ 3 اہم کردار ہیں اس ٹائم پہ۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں عمران خان سے میں نے ملاقات کی، اپنے ملاقات جو 2 گھنٹے ملاقات تھی عمران خان سے اس کا حوالہ دیا کہ اب جو جبر اس پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سیف نہیں ہیں، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں پورے ملک کا یہ حال ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے خاموش ہو جائیں گے تو ایسا نہیں چلے گا۔ ہم نکلیں گے اس ظلم بربریت کے خلاف۔ انہوں نے مکمل ایک تقریر کی۔ شیخ وقاص نے بھی لہو گرمانے والے تقریر کی۔ یہ کوئی فائنل کال کی بات نہیں ہے، بہت سی کالیں دی جائیں گی، خدا بہتر جانتا ہے کون سی کال فائنل کال ہوگی، مگر آپ نے خان کے حکم پہ تیار رہنا ہے۔ میں بھی وہیں ہوں گا، یہ بھی وہیں ہوں گے، بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمارے بچے بھی آپ پہ قربان۔ کہ جب نومبر میں کال کی جائے گی عمران خان کی طرف سے تو ہم اس پہ لبیک کہیں گے اور میرے بچے بھی قربان اور ہم سب نکل آئیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے جو تقریر کی وہ انتہائی اہم تھی۔ علی امین گنڈاپور نے جو اس سے پہلے بھی جو بھاشن دیا تھا آج دوبارہ اسی ٹائپ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ عمران خان نے جو مجھے کال دینی ہے نومبر کے مہینے میں، جو کہ فیصلہ کن کال ہوگی، اس کے اوپر چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میرا سب کچھ چلا جائے، میں اس وقت تک جب تک عمران خان کو رہا نہیں کراؤں گا اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ یا اللہ تو ہماری مدد کر۔ ہم یہ کہتے ہیں حقیقی آزادی لینے تک ہماری یہ جنگ جاری رہے گی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے تکبر کے پہاڑ کو نہ توڑا ہم مریں گے بھی صحیح اور ہم ماریں گے بھی صحیح۔ تیار ہو لڑو گے اپنے حق کے لیے، مرو گے اپنے حق کے لیے، نعرہ تکبیر۔ کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے، واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے، یہی نومبر کا مہینہ ہے، اس میں عمران خان کال دے گا، اور وہ کال کیا ہوگی؟ وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے۔ اور ہم گھروں میں کہہ دیں گے کہ اگر ہم واپس نہیں آتے ہیں تو ہمارے جنازے پڑھ لو، ہمیں قبرستان لے جاؤ۔ تو اس طرح کے گرم بیانات دیے اور عوام سے باقاعدہ حلف لیا ہے، حلفی طور پہ ورکر سے حلف لیا گیا ہے کھڑے ہو کے کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے، واپس نہیں آئیں گے جب تک خان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سسٹم ہے، ایک ملک میں، وہاں پہ عمران خان چاہے وہ سیاسی کیسوں میں جیل میں ہیں، ان پہ مقدمات ہیں، 9 مئی کے مقدمات ہیں، اور 4 بڑے کیسز میں، سائفر کیس میں، القادر ٹرسٹ میں جو 190 ملین پاؤنڈ ہے توشہ خانہ میں، اور ایک جو کیس تھا اس میں بری ہو گئے ہیں، جو عدت کے نکاح والا کیس تھا اس میں بری قرار دے دیا گیا ہے۔ تو 3 بڑے کیسز میں وہ آلریڈی ضمانت پہ ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے یہ یاد رکھیں کہ اس میں عمران خان کو بھی سزا دے دی جائے گی، کیونکہ حکومت کوشش کر رہی ہے ایک آدھ بڑے کیس میں اس کو سزا دینی ضروری ہے،
اس کو جیل میں اسی لیے رکھا جائے گا کہ اس کو ایک بڑے کیس میں سزا ہو جائے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عدلیہ کو بھی حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے کہ کون سا بینچ کس کیس میں بیٹھے گا. یہ تقریباً یہ بھی حکومت نے طے کر دیا ہے، یہ پاور بھی ایگزیکٹو کے پاس آ گئی ہے. تو عدلیہ میں اتنی ریفارمز جو کی گئی ہیں، یہ آگے مستقبل کا پلان عمران خان کو گھیرنے کے لیے، اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے. وہی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا ہے اور عدالتوں کو کنٹرول کیا گیا ہے. اب عمران خان کو سزا اس میں دی جائے گی. القادر ٹرسٹ میں کسی بھی طور پہ عمران خان کو، حالانکہ اس القادر ٹرسٹ میں 190 ملین جو ہیں وہ انگلینڈ سے آئے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. حکومت کا دعویٰ تھا کہ یہ اسٹیٹ بینک میں آنے چاہیے. جو ٹرسٹ ہے اس میں عمران خان کو ایک آنے کا فائدہ نہیں ہے. وہ ٹرسٹی ہیں، اس کی وائف بھی ٹرسٹی ہیں. عمران خان اور بشرا بیوی کے جانے کے بعد یہ سارا ٹرسٹ جو ہے یہ حکومت پاکستان کو منتقل ہو جائے گا. اب حکومت پاکستان القادر ٹرسٹ کو چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی، ختم کرتی ہے نہیں ختم کرتی، یہ ٹرسٹ جو ہے یہ پاکستان کی امانت ہوگی. اور ان ٹرسٹ سے عمران خان اور اس کی بیگم کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہو رہا، نہ وہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ وہ مراعات لے رہے ہیں. پھر بھی 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں جو ملک ریاض کو دیے گئے تو وہ آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور قاضی فائد عیسیٰ جب تھے یہاں پہ تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر کے اسٹیٹ بینک منتقل کر دیے. پیسے اپنی جگہ پہ پڑے ہیں، مگر عمران خان کو سزا دینی ضروری ہے، کیونکہ عمران خان کے دور میں بھی جب انہوں نے 5%، آپ 5% کہہ لیں کہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا تھا، اور 5% ان پہ جو ہے وہ الزامات اور تشدد وغیرہ ان پہ کیا تھا. میں نے 5% کہہ دیا کیونکہ اس حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے کہ عمران خان پہ جو ظلم ہوا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوا. جیسے جاوید ہاشمی جیسے بڑے پولیٹیشین جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے 9 سال جیل میں کاٹے ہیں، مگر 9 سال جو میں نے جیل میں کاٹے ہیں، عمران خان کا یہ 1.25 سال 1.5 سال جیل میں رہنا، یہ زرداری کے 9 سال، میرے 9 سال اور نواز شریف کی قید 1.5 سال اس سے سخت تھا. اگر میں ہوتا، جاوید ہاشمی کا کہنا ہے، تو میں ڈیل کر لیتا چند دنوں میں. عمران خان پہ جو سختی کی گئی ہے، جس کمرے میں رکھا گیا ہے، ہماری قید ایسی نہیں تھی اور نہ ہی دیگر پولیٹیشین کی قید ایسی تھی. انہوں نے جو قید کاٹی ہے وہ بہت خطرناک قید کاٹ لی ہے، بڑی سختیاں برداشت کی ہے، نفسیاتی طور پہ اس کو ٹارچر کیا گیا ہے، چھوٹے سے کمرے میں 6x8 میں اس کو رکھا گیا ہے. یہ جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ ابھی عمران خان جو ہے وہ ڈیل نہیں کریں گے، وہ عوام کے پریشر سے باہر آئیں گے. آج حکومت نے جو جلسہ کیا ثوابی کا، اس میں عوام کی طاقت انہوں نے دکھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام نکلی ہے. مگر یہاں پہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ 5 اکتوبر کو جب اسی طرح کا ایک یہاں سے مظاہرین اسلام آباد ڈی چوک کی طرف گئے، علی امین گنڈاپور کی قیادت میں. علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے کچھ بھی نہیں ہے تو 15-20 ہزار لوگ لے کے گئے تھے. اب 15-20 ہزار لوگ یہاں سے لے کے گئے تھے، اور اسلام آباد اور پنڈی اور پورے پنجاب وغیرہ سے جو لوگ نکلے تھے وہ 3-4 ہزار 5 ہزار تھے. تو 20-25 ہزار پہ ان پہ جو ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے بات ہو رہی تھی. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 20-25 ہزار کا ٹولہ لے کے جاؤ، اس پہ بندے نکال کے لاؤ؟ سلمان اکرم راجہ نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا، آج بھی شیخ وقاص نے کہا ہے کہ گھروں میں بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ لوگ نکلو گے. اس بار ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ تمام سیاسی لیڈر جتنے بھی تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ جلسے میں موجود تھی، اور انہوں نے اعلانات میں کہا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ اس بار کھڑے ہوں گے. اس سے پہلے جب ہم عوام کے ساتھ نہیں تھے، اس کا ریزن بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ 26ویں آئینی ترامیم ہو رہی تھی اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کو، ایم این ایز اور سینیٹرز کو پکڑا جا رہا تھا. اس بار لیڈر ہوں گے ساتھ، لوگ نکلیں گے، پاکستان کے ہر شہر سے لوگ نکلیں گے، اور عمران خان کال لے گا نومبر میں، اور تبھی سارے لوگ نکل آئیں گے. واضح ہے کہ یہ ثوابی کا جلسہ جو ہے، اس کے لیے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس میں لاہے عمل طے کریں گے عمران خان کی رہائی کا، اور یہاں سے ہم ایک بات لے کے جائیں گے، اعلان کریں گے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کب نکلنا ہے. آج جو اعلانات ہوئے تھے اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس میں ایک چیز رکھی گئی ہے کہ ہم نے جلسہ کر لیا ہے، اور اب عمران خان نومبر میں کال دے گا اور ایک دن منتخب کرے گا، اس دن پورے پاکستان نے نکلنا ہے. اب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے وہی سوال ہے کہ 5 اکتوبر کو وہ یہاں سے لوگ لے کے گئے تھے،
تو وہاں پہ اپنے ٹارگٹ کو انہوں نے اچیو کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی بہادری کی تھی، بڑی جرت کی تھی. ایک وزیر اعلیٰ تھا، چاہے یہاں کی سہولیات ساتھ لے کے گیا تھا، جو بھی تھا واٹ ایور، مگر ایک وزیر اعلیٰ جو تھا اس نے ربڑ کی گولیاں اس پہ لگی، اس نے شیلنگ برداشت کی، سختیاں برداشت کی، 8-10 گھنٹے، پورا 24 گھنٹے تو مطلب وہ پریشان رہا، رات کو بیچ میں گاڑی کے اوپر سوتا رہا. مگر جب وہ پہنچے اپنے ٹارگٹ کو انہوں نے اچیو کیا تو انہوں نے عوام کو کہہ دیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور میں آتا ہوں عمران خان سے انسٹرکشن لینے جاتا ہوں، میں کے پی ہاؤس اسلام آباد جا رہا ہوں. تو وہاں پہ پھر کارکنان کو چھوڑ کے وہ وہاں پہ آ گئے، اور کارکنان 2-3 دن تک پھر پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں لڑتے رہے. جو پولیس شیلنگ کر رہی تھی، ربڑ کی گولیاں انہیں مار رہی تھی، ان پہ فائرنگ ہو رہی تھی، ان پہ تشدد ہو رہا تھا، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، ان کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی. اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں نمودار ہوئے، اور انہوں نے اپنی سٹوری بیان کی کہ میں اس طرح وہاں سے نکل آیا. تو یہ سب کو پتہ تھا کہ اس دن پورے ملک میں جو ہے، پورے پنجاب میں اور اس کے بعد جو ہے اسلام آباد میں اور پنڈی میں مکمل طور پہ نیٹ بند کر دیا گیا تھا. ٹیلی فون کی سہولت تھی نہیں، اور عمران خان کی انسٹرکشن تھی جلسہ کرنے کی، اور آپ وہاں سے پھر نکل آتے اور عوام کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ عوام جو ہے پھر بڑی مارے کھاتی رہی، آپ کے صوبائی اسمبلی کے ممبران بیچ میں گرفتار ہوتے رہے. تو یہ سارا عوام نے دیکھا. دیکھیں، آپ عوام کو اگر اعتماد دیں گے تو عوام کے ساتھ، جس طرح آج آپ نے کہا ہے کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے، تو جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے پھر آ کے بھاگ جاتے ہیں اور عوام کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ کے عوام جو ہے وہ نہیں نکلتی. اس بار جو آپ پلان کر رہے ہو، پوری تحریک انصاف کی قیادت جو جلسے پہ موجود تھی اور عوام کو باور کرا رہی تھی کہ ہم سب وہاں پہ موجود ہوں گے، نومبر میں عمران خان کال لے گا، ڈی چوک کی کال لیتا ہے، اسلام آباد کی کال لیتا ہے، ہم سب نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور ہم سب ساتھ ہوں گے. کوئی بندہ گھروں میں نہ بیٹھے، گھروں سے ہمیں انسٹرکشن نہ دے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. سب نکلیں گے، ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، ہر سینیٹر، ہر کارکن، ہر جنرل سیکرٹری، ہر صدر، ضلعی صدر، تحصیل صدر، سب نکلیں گے اور عمران خان کی کال پہ لبیک کہیں گے. تو اس طرح کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے، عوام کو پھر اعتماد میں لے لیا جا رہا ہے. مگر یہ کہ الغار ہوگی اسلام آباد پہ، کیونکہ صوبے کا چیف منسٹر بیچ میں انوالو ہے، اور اس بار انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے، واپس نہیں آئیں گے، ہمارے جنازے پڑھ لو. تو یہ تھوڑی خطرناک، اس کو سیریس لینا چاہیے. عمران خان کی رہائی ویسے جھتے کے ذریعے تو نہیں ہوگی، حکومت پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے، حکومت سے بات کی جا سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے. مگر اس طرح کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم چھڑا کے لے کے آئیں گے، تو یہ دیکھیں یہ عدالتی سسٹم ہے. اگر اس کو عمران خان کو سیاسی بیس پہ بھی بند کیا ہے، ان کے خلاف کیسز تو بنائے گئے ہیں، جھوٹے ہیں، سچے ہیں، وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. عمران خان کی خلاصی جو ہونی ہے وہ جیل کے طریقہ کار کے مطابق ہونی ہے. ہاں، اسٹیبلشمنٹ نے اشارہ کر دینا ہے تو پھر عدلیہ کی کارروائی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ عدلیہ کی کارروائی کر کے ہی رہا کریں گے. اب نومبر دسمبر لگ ایسے رہا کہ عمران خان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو قوانین حکومت نے بنانے تھے، جو عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کرنا تھا، وہ تو حکومت کر چکی. 26ویں آئینی ترامیم لے کے آئے. 175A جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس خود بخود بن جاتا ہے، صدر مملکت اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے. اس قانون کو تو بدل دیا گیا. 3 رکنی پینل میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے لگا دیا گیا، سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا، اور چوتھے نمبر جج کو اٹھا کے ایگزیکٹو نے، جوڈیشل کونسل نے جو ہے وہ اٹھا کے بنا دیا ہے آئینی بینچ کا سربراہ، اور ساری پاور جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ کو شفٹ کر دی ہے. تو حکومت نے جو کرنا تھا، ججز کو کنٹرول کرنا، ان کو اپنی پاور دکھانا، ایگزیکٹو کے انڈر کرنا. اب ججز کنٹرول ہیں، کسی بھی ٹائم حکومت کسی بھی جج کو کسی بھی بینچ میں بٹھا سکتی ہے، اتنا اختیار حکومت کے پاس آ گیا ہے. کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی آپ نے آئینی بینچ کے سربراہ کو ڈال دیا، اور آئینی بینچ کی سربراہ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس میں آئینی بینچ کے سربراہ خود ایک 3 جج سامنے بیچ میں رکھیں گے جو ان کے من پسند کے ہوں گے، اور آئینی بینچ میں جو 7 ججز رکھے گئے ہیں وہ بھی زیادہ تر حکومتی، اس میں 5 ججز جو ہیں، 4 ججز 5 ججز وہ حکومت کی مرضی کے مطابق ہیں. اور جو باقی ادھر ہے تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سپریم کورٹ کی پاور کو ختم کر دیا گیا ہے. عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ فوجداری اور کرمنل ہے، وہ انہی عدالتوں میں ہوں گے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر،
जस्टिस यहया आफरीदी, ये सारे उसको देखेंगे। आईनी बेंच में अभी तक उनका कोई केस गया नहीं है, सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस जो है उसकी अपील जो है वो चली जाएगी। वो सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, वो चले शिफ्ट हो जाएगा वफाकी आईनी बेंच को। इस तरह अगर आगे जाके इमरान खान की पार्टी को बैन किया जाता है तो वो भी वहाँ पे जाएगा। अगर इमरान खान को मज़ीद आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी जाती है, उनकी अपीलें आती हैं, फिर भी पॉसिबल है कि वो 9 मई का जो है वो आईनी केस में शिफ्ट होने का ख़तरा है। और अपील वहाँ पे आप आईनी कोर्ट में अपील कर नहीं सकते, उसके ख़िलाफ़ अपील कहीं और हो नहीं सकती। आप आईनी कोर्ट में जाएंगे और आईनी कोर्ट में कौन बैठा होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस नईम अफ़गान, इसी तरह के जज आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो सवाबी का जलसा बेहतरीन जलसा था, लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। आवाम का लहू गरमाने के लिए हुकूमत ने, इस सूबाई हुकूमत ने हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए या अपने जो नारे लगाए, आवाम का जोश जो है वो गरमाया। इमरान खान की वीडियोस चलाई गई, हमने बुज़ुर्ग बीच में देखे, हमने बच्चे बीच में देखे, हमने बीच में बड़े देखे, हमने नौजवानों को काफ़ी तादाद में देखा, उनकी नाराबाजी को देखा, और अवाम एक कसीर तादाद में जलसे से बाहर भी मौजूद थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर जो प्लाट और जो एरिया जो मुख्तस किया गया था वो 50 से 60 हज़ार लोगों का था, और इसमें 35-40 हज़ार लोग इस टाइम पे इस जलसे में मौजूद थे। ये भी एक बड़ा खासा क्राउड होता है। जब आपके जलसे में 30 से 35-40 हज़ार लोग होते हैं तो बोलते हैं कि लाखों लोग आ गए हैं। ये तमाम सियासी जमातों में होता है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का जलसा हो। इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम पे जो क्राउड है वो निकालना, पाकिस्तान में 2-3 पार्टियां ही निकाल सकती हैं। इमरान खान इस टाइम पे ख़ुद में जेल में है, अगर वो जेल से बाहर निकल आके काल लेते हैं तो पूरा पाकिस्तान उमड़ आता है। मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके हाथ में स्ट्रीट पावर है, वो अगर पंजाब से एक सीट भी नहीं जीत सकते मगर पंजाब में सबसे बड़ा जलसा कर सकते हैं। हमें पता है कि उनके पास आम लोग भी है, मगर मदारिस के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की एक काल पे लाखों लोग निकल आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। इस तरह जमात इस्लामी है, एक मुनज़्ज़म तंजीम है, अगर उसका इस टाइम पे असम्बली में स्टेक नहीं है या पिछली असम्बली में उनके इतने मेंबरान नहीं थे, मगर वो जलसे करने में तीसरे नंबर पे इस टाइम पे पाकिस्तान में है। वो लाखों का जलसा किसी भी शहर में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कारकुनान जो है वो मुनज़्ज़म है, वो हर जगह से पहुंच जाते हैं। तो ये 3 बड़ी जमातें जो है वो जलसा करने की अहलियत रखती हैं, क्राउड को इकट्ठा किया जा सकता है। इस टाइम पे इमरान खान है, उनकी रिहाई का मुतालबा है, उनकी रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप वगैरह से भी लग रहा है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो भी पूरे करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप किस सतह पे जो है वो इमरान खान की रिलीज़ के लिए बात करता है, मगर हुकूमत को अंदाज़ा है और अपोजिशन को भी अंदाज़ा है, जो इस टाइम पे अपोजिशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी जो कुर्बतें हैं वो बढ़ा दी है उन्होंने। और मौलाना फजल रहमान साहब इस टाइम पे लंदन में है, लंदन से वापसी पे उन्होंने फ़ैसला किया है कि अपने एक सेनेटर जो कामरान मुर्तज़ा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वकील हैं, उनको जो है मुलाकात के लिए इमरान खान जेल भेजा जाएगा ताकि इमरान खान से मुलाकात की जाए। और मौलाना फजल रहमान साहब भी कोशिश करते हैं कि यार वो जेल से जो भी सीनियर ओहदेदार आता है, जो भी आता है, किसी के पास कोई ताकत नहीं है, पावर नहीं है, इमरान खान जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती है, उनसे बातचीत नहीं होती है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब में एक बात है, जब वो आपके साथ शामिल होते हैं, जिस तरह PDM में शामिल हुए थे, तो वो पूरी हिकमत अमली बनाते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ये होगा, इस तरह ये होगा, हमारी एडजस्टमेंट ये होगी, फलां इस तरह होगा। वो पूरा एक प्लान तैयार करने के बाद इत्तेहाद करता है। तो लग ऐसे रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान के साथ कुर्बतें जो बड़ी हैं वो उसमें इत्तेहाद होने जा रहा है। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब एजिटेशन में निकलते हैं, मुजाहिरों में निकलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब गारंटी मांग रहे हैं कि किस सीनियर ओहदेदार पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतमाद किया जाए। उनके हाथ में इतनी पावर है नहीं। जब तक इमरान खान खुद मौलाना फजल रहमान साहब के चुने हुए वफद के साथ, जो वफद उन्होंने मुंतखब किया है, उनसे मुलाकात करके बात नहीं बनती, तब तक मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ जो है एहतजाज में शरीक नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान साहब जब एहतजाज में शरीक होंगे, और लग ऐसे रहा है कि नवंबर-दिसंबर में ये गेम मौलाना फजल रहमान साहब को साथ ले के आगे जाने की है, ऐसा इशारा मिल रहा है। इस जलसे से भी आज कुछ ऐसे इशारे मिले। इन्होंने तो नवंबर टारगेट दिया, मगर ये बात दिसंबर तक जाएगी। ये दिसंबर में कोशिश करेंगे और हुकूमत को भी देखेंगे। जो हुकूमत कोशिश कर रही है कि इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत जो है वो फ़ौज के हवाले किया जाए, वहाँ पे उनका ट्रायल किया जाए, तो उसकी जब 1-2 दिन 4 दिन में पता चल जाता है, उससे पहले ही 2-4 दिन पहले ही एक मूवमेंट शुरू कर दी जाएगी। और मूवमेंट
باقاعدہ ہوگی اور اس سے پاکستان کی سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ عمران خان جیل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ملک کے پاپولر لیڈر ہیں، اس ٹائم پہ وہ سختی میں ہیں، اور حالات جو ہے اس ٹائم پہ مکمل طور پہ حکومت نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ حکومت نے چاروں طرف سے عمران خان کو گھیرا ہوا ہے۔ حکومت کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہی کہ عمران خان جیل سے واپس آئے۔ اگر ٹرمپ کچھ عمل دخل کرتے ہیں اپنی یاری دوستی میں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں عرب مسلمانوں سے اور پاکستانی مسلمانوں سے جو امریکن میں ہیں، جنہوں نے ووٹ کیا ہے، جنہوں نے فنڈنگ دی ہے، الیکشنز میں کمپین میں ملینز آف ڈالر دیے ہیں، تو ان سے ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ میں عمران خان اپنے دوست کے لیے ضرور بات کرے گا۔ اور ٹرمپ میں ایک بات ہے کہ وہ خود بھی پاپولر ہیں اور وہ پاپولر لیڈر کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا، عمران خان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، ہماری فوج سے، ہماری حکومت سے بہت کچھ لے سکتی ہے۔ تو عمران خان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ٹرمپ، اور لگ ایسے رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے لیے کوشش کریں گے، سفارتی سطح پہ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطہ کر کے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرتے ہیں، جو بھی طریقہ کار نکالتے ہیں، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کسی دوسرے تیسرے ملک کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو یہ پاکستان ریلیز کر دے۔ IMF پہ ہمارا، ورلڈ بینک پہ ہمارا بہت سا ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہم امریکہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حکومت نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ کسی بھی طور پہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ حکومت تو ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کل اگر عمران خان کو آپ ریلیز کر دیں، پورا پاکستان اس کے پیچھے دوڑا چلا جائے گا، کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں بھی دیکھا، 9 فروری کو ہم نے دیکھا کہ فارم 47 پہ کیسے گورنمنٹ بنائی گئی، 8 فروری کے الیکشن میں کوئی اور جیتا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر عمران خان جیل سے باہر نکل آتے ہیں دڑام سے یہ حکومت گر جائے گی۔ عوام، کیونکہ عوام کی اکثریت اس کے پاس ہے، عوام کا ووٹ ان کے پاس ہے، یہ حکومت ویسے بھی اخلاقی طور پہ بڑی کمزور ہے، اور ابھی تک انہوں نے جو ہے عوام کو وہ ریلیف بھی فراہم نہیں کر سکے، اس میں ناکام رہے ہیں۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، انویسٹمنٹ فارن آ نہیں رہی، بجلی کا کرائسس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اوور لوڈڈ بل ہوتے ہیں، تو عوام بڑی پریشان ہے، روزگار کے مواقع ان کو مل نہیں رہے، فیکٹریاں ساری بند ہیں، تو پورا ایک کرائسس ہے پاکستان میں، معاشی طور پہ پاکستان کمزور ہے۔ اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو گئی، چاہے وہ نواز شریف کی پہلی والی ڈیل تھی، یہ ساری چیزیں باہر سے ہوتی ہیں، ہم آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب تک حکومت نے کوشش ہی نہیں کی کہ عمران خان کے لیے جیل میں کسی اپنے وفد کو بھجوائے اور اس سے ملاقات کر سکے اور بات کی جا سکے۔ بات کی کوشش تو کی جا سکتی تھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی سے بات نہیں کرتے اور وہ بیٹھنا نہیں چاہتے حکومت کے ساتھ، تو اس طرح جو ہے وہ حکومت بھی ضد پہ اڑی ہوئی ہے اور عمران خان بھی اڑا ہوا ہے، تو اس سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے، آخر میں ایک میز پہ ہی بیٹھنا پڑے گا۔ مگر چونکہ یہاں پہ ایک بڑا ایسی معاملات انوالو ہیں کہ ایک میز پہ حکومت بیٹھ نہیں سکتی، کیونکہ عمران خان کا پہلا مطالبہ ہے کہ میں نے الیکشن جیتا ہوا ہے، مجھے اپنے الیکشن دو، فارم 47 والے سائڈ پہ ہو جاؤ، جن کے پاس فارم 45 ہے، جو جیتے ہوئے ہیں وہ تو 110 بندے ہیں، قومی اسمبلی کی حکومت تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو ہے مذاکرات ہو نہیں سکتے۔ عمران خان کا بڑا مطالبہ یہی ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ اسمبلیاں ختم کر دو، آپ الیکشن میں نئے انتخابات میں جاؤ، جو مقدمات ہیں میرے ورکر پہ اور مجھ پہ وہ ختم کر دو، کیونکہ یہ سیاسی مقدمات ہیں، میرے ورکر کو گرفتار کیا گیا ہے، مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کا ثوابی کا جلسہ جو تھا وہ انتہائی کامیاب جلسہ رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر 5 اکتوبر کو علی امین گنڈاپور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد جب واپس آئے اور کارکنان نے وہاں پہ مار کھائی، تو کیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسوں میں خود وہاں پہ پہنچیں گے، کیا اس کے بعد بھی لوگ جو ہے اس تعداد میں نکل آئیں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں اس بار کوشش کی جا رہی ہے، ہر MNAs کو، MPAs کو، ضلعی صدور کو، تحصیل کی سطح پہ، ڈویژن کی سطح پہ، کیا آپ نے اتنے بندے لانے ہیں؟ اگر پورے پاکستان سے لوگ نکل آتے ہیں تو آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع یہ اکٹھا کر دیں گے۔ ایک بار لاکھوں کا مجمع انہوں نے اکٹھا کیا، پھر حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، مگر حکومت نے اس کے لیے باقاعدہ پلان بنا رکھا ہوتا ہے۔ آج بھی ثوابی کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ اٹک سے جو لوگ آ رہے تھے، اسلام آباد پنڈی سے جو آ رہے تھے، پورے کنٹینر لگا کے موٹر وے کو بند کر دیا گیا تھا، عوام کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا۔ تو حکومت ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی، مگر یہاں پہ لڑنے، مرنے اور مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ خیر کرے کہ آگے ہوتا کیا ہے، کیا عمران خان حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو ریلیز کرنے کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، یا امریکہ کی طرف سے کال آئے گی تب عمران خان کو رہا کیا جائے گا، یا پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو کارکن ہیں یہ نکلیں گے سارے وزیر اعلیٰ سمیت
سینئر عہدیدار جو ہے وہ لوگوں کو لاکھوں کی شکل میں نکال کے عمران خان کو رہا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ساری تفصیل اس ماہ میں نومبر میں سامنے آئے گی. جیسے مزید اپڈیٹ آئے گی اس پہ کھل کے بات کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.